औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। एज यूजुअल सबसे पहले चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक फाउंडेशन ऑफ एवरी बीइंग, जो समझा जाता है यानी कि इंसान या आदमी, हमारे जद्द अमजद जिसको कहा जाता है, दादा बाबा कहा जाता है, आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आज जानेंगे कि वो पहले सुनने में आया, पहले इंसान थे, मिट्टी से बनाया गया, सांस फूंकी, जल्दबाजी में थे, फिर उनकी पसली से उनकी बीवी बनाई गई हवा, फिर उनका हाबील काबील बेटा हुआ और एक ऐसे स्टोरी थी। तो इसके बारे में अब कुछ लोग कहते हैं कि उनकी हाइट बड़ी ज्यादा थी, हाइट में इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो उनका पैर, कुछ कहते हैं कब्र श्रीलंका में है। तो ये क्या स्टोरी है, कुरान का आदम क्या है? जबकि बाइबल, तोरा और कुरान का जो अहदीस का हवाला है उसके अंदर तो ये सब जो है ना एज अ मैन बताया गया, एक फिजिकल आदमी जिससे दुनिया स्टार्ट हुई, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंटेलेक्ट रखने वाले लोग हैं या नहीं है, जिनको ये फैसिलिटी दी गई है। तो बगैर वक्त को जाया किए हमारे साथ मौजूद है, जिनको मैं खुशामदेद कहूंगा कि वो हमें इस टॉपिक पर जो है ना वो एक शॉर्ट डिटेल्ड, लेकिन जो है ना वो शॉर्ट इस पर तबसरा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आज का टॉपिक जो है ना जी आदम है। ठीक है, फाउंडेशन है हर चीज की। तो ये जरा आदम का जिक्र जो है वो बहुत जगह पर है कि आदम को जो है वो बनाया गया और वो सजदा नहीं किया गया वगैरह वगैरह जो भी बातें हैं। तो ये आदम अलैहिस्सलाम को आज जरा जो है वो आप एक्सप्लेन करें प्लीज, हमारे ऑडियंस के लिए और हमारे लिए। आदम जनरली क्या समझा जाता है, पहले क्या लोग समझते हैं आदम के बारे में? क्योंकि हमारी हदीसें या हमारी तारीख भी ईसाइयों से ली गई है, यहूदियों से, ईसाइयों से, उनकी जो बुक्स है, किताबों से ली गई है। तो उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से आदम की जो पैदाइश है वो 9,800 साल पहले की है। कोई 9,800 बोलता है, कोई बोलता है 9,700 या 10,000, पकड़ लो, जो भी है। यानी इतनी पुरानी तारीख है उनकी। साइंस बोलती है कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स है, जिनका जो सबसे पहले जो आदमी का जो फॉसिल से, ह्यूमन बीइंग के फॉसिल से, वो 6 to 2 मिलियन ईयर्स है। तो 6 से 2 मिलियन ईयर पाए गए हैं वो फॉसिल्स अफ्रीका के अंदर। कोई बोलता है 2 लाख साल बताते हैं कोई। तो ये रही बात तारीख और साइंस की। कुरान तो ना तारीख की किताब है ना साइंस की किताब है। इस्लामी फलसफे में आदम अलैहिस्सलाम, फिर हाबिल और काबिल, फिर शीत अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम, फिर जा के इब्राहिम अलैहिस्सलाम, 5,000, ये सब सारी इस्लामी तारीख है और ईसाइयों की, यहूदियों की, सबकी तारीख है। तो हमारा तो ये यकीन है, मानना है कि जो कुरान है वो तारीख की किताब नहीं है, वो हमारी किताब है। उसमें हमारा जिक्र है। 21/10 बोलता है कि इसमें हमारा जिक्र है ना। ये जो कुरान जो है, इसमें अगर इतने 10,000 साल, 20,000 साल, लाख साल पुराने आदम अलैहिस्सलाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम 5-6 साल, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा, तो हमको इससे क्या मतलब क्या है? कुरान जो है वो आज की किताब है, प्रेजेंट टेंस की, हाल की। उसका ताल्लुक हमसे है। आदम का भी ताल्लुक हमसे होना चाहिए। अमूमन आदम को समझा जाता है कि वो पहला इंसान है, पहला शख्स है। इंसान, सॉरी, इंसान बोल दिया, पहला शख्स है। क्योंकि इंसान तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इंसान जो है वो एक एडजेक्टिव है, तारीफ है कि हमको आदम से इंसान बनना है। आदम जो है वो जात का नाम है, आदम जात। हम आदम जात है। तो ये कहानी जो है वो हमारी कहानी, वो आदम की कहानी है जिसने जन्नत खो दिया है, जिसको जन्नत से बाहर निकाल दिया गया। वो कौन आदम है? वो मैं हूँ, वो आप है, वो हमारी कहानी है। आदम जात की कहानी है वो। हम 10,000 साल पुराना, 20,000 साल पुराना, मतलब ही नहीं, लाख लाख साल पुराना, वो आज की कहानी है। आज हर शख्स की कहानी है। मैं इंसान ने भी लूंगा, क्योंकि इंसान एक सफर है जो इंसान बनना है। हमको हमको बोला जाता है कि इंसान बनो। जानवरों को, कुत्ते को, बिल्ली को नहीं बोला जाता कि तू कुत्ता बन या बिल्ली बन। वो अपने जो कैरेक्टर है वो निभाते हैं। हमने हमारा कैरेक्टर नहीं निभाया और हमारे से हमारी जन्नत छीन ली गई है। हमको जन्नत से खारिज कर दिया गया। तो ये जो कहानी है ये आदम जात की, ये मेरी है, आपकी है, हर किसी की कहानी है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है।
आदम जात को समझना बहुत जरूरी है। पूरा जो कुरान है वो आदम जात के ऊपर है, इसलिए सबसे पहले उसका जिक्र है। हम क्या है, आदम अलैहिस्सलाम लगाते साथ ही एक अल्फाज को मुकद्दस बना दिए, मुकद्दस बनाने के बाद उसकी तकद्दुस में लग गए, और फिर उनकी शक्ल इतनी थी, उनके हाथ इतने थे, उनके पैर इतने थे, अपनी खुद की जात को छोड़ के हमने अपने आप को तारीख के अंदर माजी में भेज दिया। श्रीलंका में पहाड़ है, उनपे वो पैर है उनका, वो पैर की साइज इतनी स्क्वायर फुट है, तो उससे उनकी हाइट की साइज मालूम पड़ती है। ये सारी बेकार की हुज्जतों में हम पड़ गए, हमको पता नहीं कि ये हमारी कहानी है, कुरान हमारी कहानी बता रहा है। एक नाफरमान बंदे की कहानी बता रहा है जिसने अल्लाह की बात नहीं माना और जन्नत से निकल गया, जो शैतान की बात मानता है। मैं और आप आदम जात है, हम शैतान की बात मानते हैं, इतना भी हमको एहसास नहीं। क्यों एहसास नहीं है? क्योंकि जो मिसाल पेश आ रही है उसका मकसद हम छोड़ के हम सीधा तारीख में चले गए, हम जुग्राफिया में चले गए कि हवा अलैहिस्सलाम की कब्र जिद्दा में है। अच्छा, जिद्दा में है? हाँ, बोले जिद्दा का नाम ही दादी है, इसलिए उनकी कब्र उधर है। यानी हमको तारीखों में, ग्रेव्स में, लोकेशंस में उलझा के रख दिया, जबकि ये मेरी और आपकी कहानी। हमको ये देखना है कि हमारी जो जन्नत चले गई है, जो छीनी गई है, जो शैतान हमारा खुला दुश्मन है, शैतान खुला दुश्मन है, उसको हम पहचान रहे नहीं है। कुरान बोल रहा है कि वो और उसकी पूरी फौज हमको देखती है, हम उसको देख नहीं पाते। तो ये बहुत ही अहम चीज है आदम को समझना, मगर आदम की तख्लीक किस तरह हुई है उसको समझना भी जरूरी है। आदम का कुरान में जो जिक्र है, मेरा ख्याल है वो 2/30 के अंदर है शायद, है ना? 2/30 से पहले तक अभी तक एक लफ्ज आया है। हम लोगों का क्या है, समझने का तरीका जो है ना, हम एक एक आयतें लेके समझते हैं, हम एक एक आयतें लेके समझते हैं और उसकी मीनिंग पूछते हैं कि भाई इसका क्या तर्जुमा है। लोग बहुत फोन करते हैं, बहुत बातें करते हैं कि भाई इसका तर्जुमा क्या है, इसका तर्जुमा क्या है। एक एक आयतों से कुरान समझ में नहीं आया। अब आदम को समझने के लिए, आदम की तख्लीक को समझने के लिए हमको सबसे पहले सूरह फातिहा समझना कि सूरह फातिहा क्या चीज है। सूरह फातिहा एक दुआ है मेरी और आपकी, जो अल्लाह से रहनुमाई मांग रही है कि हमको सिरातुल मुस्तकीम पे ले चल और हमको भटका मत, सीधे रास्ते पे चला। तू रहमान है, तू रहीम है, तू मालिक है, ये सारी चीजें। फिर ये आदम का सिलसिला ही है। फिर हमको बता रहे हैं कि किताब क्या है, जालिकल किताब क्या है, मुत्तकी क्या है, उसमें हिदायत है। ये सब चलते चलते हमको बता रहा है कि फिर कुरान ये बता रहा है कि उसने जमीन और आसमान बताया, समावात और अर्थ। अब ये जो है आदम की कहानी के अंदर 13 बार जिक्र है, 13 बार समावात और अर्थ का जिक्र है। 2/11 से लेके 2/36 तक आपको ये चीज 13 बार मिलेगी। तो कुरान का जो ऑथर है, कुरान को जिसने लिखा है, उसको जमीन और आसमान 13 बार जिक्र करने से क्या मतलब, इसका आदम की कहानी से क्या ताल्लुक है, इसमें आदम की तख्लीक से क्या ताल्लुक है, वो हमको समझना जरूरी है। तो ये जो बात हो रही है समावात और अर्थ की, ये इंसान की खुद की बात हो रही है कि इंसान का जो है एक लोअर कॉन्शियसनेस है और एक हायर कॉन्शियसनेस। लोअर कॉन्शियसनेस की जो है सतह है, सेवरल लेयर्स है, सतह है, और जमीन उसके जो लोअर कॉन्शियस है उसकी सतह है। मतलब समावात और इसकी सतह है जिसका मजमुआ मिलकर के आदम बना है। तो जो सूरह बकर की जो 29 जो आयत है, वो उसका जो वो मगज है वो यही है कि हमने जो है तुम्हारे लिए तख्लीक की, यानी तुम्हारे के लिए, किसके लिए वो बात हो रही है, तुम्हारे लिए, यानी आदम जात के लिए हमने तुम्हारे लिए तख्लीक की, तुम्हारे लिए इर्तिका किया। मगर वहां लिखा है पैदा किया, तर्जुमा करने वाला पैदा की बात नहीं, यहाँ इवोल्यूशन की बात हो रही है, इर्तिका की बात हो रही है कि तुम्हारे लिए हमने इवॉल्व किया। क्या इवॉल्व किया? जमीन और आसमान, मतलब हायर कॉन्शियसनेस और लोअर कॉन्शियसनेस, ये हमने तुम्हारे लिए ही इर्तिका किया। मतलब तुम्हारे अंदर ही ये सारी चीजें हैं, इसका हमने मजमुआ किया। आदम के जो मतलब है, देखो फिर 30 में जो है आदम का जिक्र आ गया, 29 में। ये तो हमको सारी सीक्वेंस, सब चीजों को जोड़ना है आयतों को समझने के लिए। फिर आदम का जिक्र आया है कि 2/30 जब आदम का जिक्र है कि मैं आदम को खलीफा बनाने वाला हूं, तो ये तरतीब हमको छोड़ना नहीं चाहिए। लोगों की शिकायत रहती है कुरान कभी जमीन आसमान की बात करता है, कभी आदम की बात कर रहा है, कभी खिलाफत की बात कर रहा है, कभी इब्लीस और मलाइका की बात कर रहा है। मगर हमको सोचना चाहिए कि कुरान का जो ऑथर है वो तरतीब बना रहा है, एक तमीज बना रहा है, एक ऐसे आपको समझाने के लिए। कोई चीज अलग नहीं आयते, सब आयतें हैं। तो उसमें आज
آدم کی فطرت کیا ہے, ہماری فطرت کیا ہے. تاریخ کے آدم کو چھوڑ دو, ہماری آ جاؤ, ہمارے پر آ جاؤ کہ ہماری فطرت کیا ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا کرتے, کوئی بھی ایک بات پہ ہم مانتے نہیں, ایک بات مکمل ہو جاتی دوسری بات دوسری تو نہیں, یہ خلافت. ہم ہر آدمی مختلف ہے. کیوں مختلف ہے؟ کیونکہ اس کے اندر خلافت ڈالی گئی ہے, سمجھے, مختلف پن ڈالا گیا ہے کہ بھائی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد. تو وہ کہاں ڈالی گئی ہے؟ زمین میں, لوور کانشیسنیس میں, جس کو زمین بول رہے ہیں اردو میں, جس کو ارتھ بولتے ہیں, تو لوور کانشیسنیس میں اس چیز کو ڈالی گئی ہے. تو کبھی بھی دو شخص حالانکہ ایک ہی فرقے کے ہوتے ہیں, میں نے یہ دیکھا ہوں کہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن بولتے ہیں اور ہم حدیثوں کو نہیں مانتے, مگر وہ قرآن کی آیتوں کو لے کے لڑتے ہیں, وہ بھی لڑتے ہیں, کیونکہ وہ ہماری ذات ہی ہے ویسی, ہماری ذات ہی ہے لڑنا جھگڑنا. ہم کبھی متفق نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے میں ابلیس, ہمارے میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. تو آج ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ بھائی آدم کی ذات ایسی ہے کہ وہ ملائکہ تو سجدہ اس کو کرتی ہے, مگر اندر جو اس کا ابلیس ہے اس کو سجدہ نہیں کرتا ہے. کیونکہ آدم جو ہماری ذات ہے, ہم کو غرور ہے, ہم کو تکبر ہے کہ میں اچھا ہوں, تو وہ ہمیشہ تمہاری اور میری ہر کسی کی صفت ہے. ابلیس جو ہے وہ آدم کی ہی صفت ہے, ملائکہ آدم کی ہی صفت ہے, مگر ابلیس جو ہے, شیطان جو ہے, وہ صفت جو ہے وہ ملائکہ کی صفت کو, وہ ساری صفتوں پہ حاوی ہو جاتا ہے. اسی لیے آج ہم جو ہمارا جو ذہنی جو معاشرہ ہے, جو ذہنی حالت ہے, وہ جنتی حالت نہیں ہے. ہم ہر چیز میں لڑائی جھگڑا اور ہر چیز میں گرم غصہ آگ بگولا ہو جاتے. کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہ جو ہماری صفت جو ہے شیطانی صفت ہے. شیطانی صفت کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر جین ہے. جین کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. 18/50 جو ہے کہ وہ ایک ہمارے میں ایک جین کی صفت ہے کہ آگ بگولا ہو جانا, غصہ ہو جانا, رب کے حکم کو نہیں ماننا, نافرمان ہو جانا. تو یہ جو ابلیس کی صفت ہے وہ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. تو ابلیس نے سجدہ کیا نہیں, اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ آگ سے بنا ہوا تھا, وہ جن تھا. تو یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ابلیس کون ہے. ابلیس بھی ہمارے اندر کی ہی صفت ہے. آدم, یہ پورا جو کھیل ہو رہا ہے یہ ہم کو سمجھنا ہے, یہ ہمارے ذہن کے اندر ہو رہا ہے. ہم کو نیچے سے شعور کو اٹھا کے, ہماری کانشیسنس کو اٹھا کے سماوات تک ایسے ایسے لے کے پہنچنا ہے. تو ہم کو بھڑکاتا کون ہے؟ ہم کو بھڑکاتا ہے شیطان. اب ابلیس جو ہمارا فرسٹ اسٹیج ہے مایوسی کا, کفر کا, 20/120 میں کہ ہم کو جو بھڑکایا کہ اس کی طرف جاؤ, شجر کی طرف جاؤ, 20/120 وہ شیطان نے ہم کو بھٹکایا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بنی آدم کیا چیز ہے, یعنی ہم بنی آدم کس کو بولا گیا ہے؟ بنی آدم وہی جو آدم کی ذات ہے, جو آدم کی ذات سے بنے ہوئے ہیں. تو ہمارا سفر جو ہم کو چاہیے وہ آدم سے ہم کو ایستے ایستے, کیونکہ آدم تو ہم ہیں, ہم مسلم نہیں ہیں, ہم مومن نہیں ہیں, ہم محسن نہیں ہیں, مگر ہم آدم ہیں, ہم انسان بھی نہیں ہے ایکچولی. اور ہم کو کیا ہے؟ تفرقہ, ہم کو بس لڑائی جھگڑا چاہیے. اور آدم جو ہے وہ مذہبی انسان ہے, وہ ایک مذہبی انسان ہے. وہ آدم میں چاہے وہ ہندو ہو, عیسائی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, سنی ہو, صوفی ہو, ہر کوئی آدم ذات ہے. اور ہر کسی کے اندر آدم ہے, اور ہر کسی کی صفت ہے لڑائی جھگڑا کرنا, ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا. مگر کیوں کہ وہ جنت سے باہر نکلا ہوا ہے. اب جنت میں تو جانا ہی مشکل ہے. جو انسان اپنے زندگی میں جیتے جی جنت نہیں دیکھ پا رہا ہے, وہ کبھی بھی جنت دیکھ ہی نہیں پائے گا. وہ ایک تصور میں ہے, وہ ایک خوش فہمی میں ہے کہ میں کلمہ پڑھ لیا, یا میں نے حج کر لیا, عمرہ کر لیا, 5 وقت کی نماز پڑھ لیا, وہ برقع پہن لی میں نے, یا میں نے داڑھی رکھ لیا, ٹوپی پہن لیا تو میں جنتی ہوں, یا عربی میں کچھ الفاظ پڑھ لیا, یا اتنی بار یہ پڑھ لیا میں جنتی ہوں. آدم جنت میں جا ہی نہیں سکتا. یہ میں بول رہا ہوں کہ آدم جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک وہ انسان نہیں بنے. انسان کے بعد وہ مسلم, متقی, پرہیزگار نہیں بنے, وہ مومن نہیں بنے. تو یہ ہم کو جو خوش فہمی ہے, اور ہم تاریخ کے اندر اور جغرافی کے اندر ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی تاریخ ہے, یہ تو تاریخ ہے, یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ, اس کی تاریخ ہے. تو تاریخ میں نہیں, ساری چیز ہم سے وابستہ ہے, ساری چیز ہمارے اندر ہے. آدم ذات بھی ہم ہی ہے, اور آدم ذات ہے, اور ہمارے اندر جو صفت ہے ابلیس کی, شیطان کی, لوگوں پہ ظلم کرنے کی, ظالم کرنے کی, ساری چیزیں ہمارے اندر ہے. تفرقہ کرنے کی, یہ ساری صفتیں ہمارے اندر ہے. تو ہم جنتی کیسے ہو سکتے ہیں؟
آدم کوئی ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی, آدم پورے مجموعہ ہے آدم ذات کی 7/11, سمجھے. اور آدم اور 7/26 میں بولا گیا بنی آدم کا جو لباس ہے وہ تقوی ہونا چاہیے. تو ہمارے میں کیا تقوی ہے. 7/27 میں ہے کہ شیطان کی پوری فوج ہم کو دیکھ رہی ہے اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے. ہاں, ایک چیز اور ہے کہ آدم کی جو صفت ہے وہ ہے 3, 17/61. یہ 3 کی صفت کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے, جس کو عموماً بولا گیا ہے کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا. اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. ہاں, تو ایک وجہ ابلیس کی سجدہ نہیں کرنے کی کیا تھی, کیونکہ آدم جو 3 ہے, پیدا کیا لفظ یہاں لکھا ہوا نہیں عربی میں, ایوالو کیا گیا. ایوالو یعنی خلقت, ارتقاء. تو نے جس کو بنایا, جی جی, جس کو تو نے مٹی سے بنایا, تو 3 کے مطلب وہ مٹی سے بنایا اور وہ آگ سے تھا. یہ لڑائی جھگڑا نہیں تھا. لڑائی جھگڑا کیا تھا کہ ملائکہ جانتے تھے کہ وہ فساد کرے گا, پھر بھی ملائکہ نے سجدہ کی. خلیفہ اس میں ایک میکینزم ڈالا گیا مخالفت کا, خلافت کا. تو ملائکہ کو پتا تھا کہ وہ فساد کرے گا. اور فساد کیوں کرے گا, کیونکہ وہ 3 سے بنا ہوا ہے. 3 کے مطلب یہ ہے ایسی چیز جو جہاں چاہو وہاں ڈھل جائے, جس کو جس طرح بھی موڑ دیں وہ مڑ جائے. اس لیے اس کو بولتے ہیں کہ مٹی, یعنی جس طرح مٹی کے برتن کو ایک کمہار جو مٹی کے برتن بناتا ہے وہ اس مٹی کو جس طرح ڈھالنا چاہتا ہے وہ ڈھل جاتا ہے نا. تو ابلیس کا آبجیکشن کیا تھا, تو ایسے کو بنا سجدہ کرنے بول رہا ہوں جو استقامت جس میں نہیں ہے, جو اپنے کہیں بھی ڈھل سکتا ہے, کسی کی بھی بات میں آ سکتا ہے, اور جس کو جس طرح چاہے اس کو ہم بدل سکتے ہیں, سمجھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ابلیس بولا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا. تو یہ 3 جو ہے ایکچولی مٹی نہیں ہے, یہ صفت ہے انسان کی جس کو ہم بولتے ہیں انگلش میں اڈیپٹ. آدم جو ہے, آدم کی صفت یہ ہے کہ وہ کوئی بھی سچویشن میں, حالت میں, سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو ڈھال دیتا ہے. 3 کا یہاں مطلب ہے ایسی صفت جس کو ہم کیسے بھی بدل سکتے ہیں. ابھی ہم کو پتا چلے گا کہ یہ صفت, ایک آیت لیتے ہیں 20/115. 20/115 میں کہ آدم سے عہد لیا, آدم سے عہد لیا گیا تھا, مگر آدم نے اس عہد کو, اس پرومس کو, اس وعدے کو بھول گیا, اس کو سیریس نہیں لیا, کیونکہ وہ ارادے کا پکا نہیں تھا, عزم, اس میں عزم نہیں تھا. تو آدم کی صفت کیا ہے کہ وہ ارادے کا پکا نہیں ہوتا ہے, وہ اس میں عزم نہیں ہوتا ہے, اس میں ریزولو, ڈٹرمینیشن نہیں ہوتا ہے, پختگی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ساری صفت ہے آدم کے اندر. تو ہمارے میں پختگی لانا ضروری ہے, ارادے کا پکا ہونا ضروری ہے. مگر آدم جو ہے, آج کا جو آدم ہے, اور اس جو آدم ذات ہے, میں اور تم, ہم لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. ہم لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ شیطان کی, جو ہمارا کھلا دشمن ہے. 36/60 میں دیکھ لو کہ بنی آدم جو ہے, ہم جو ہے, آدم جو ہے, ہم آدم ذات جو ہے, وہ ہم لوگ جو ہے شیطان کی عبادت کرتے ہیں. اور قرآن بولتا ہے کہ تم شیطان کی عبادت مت کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. مگر میں اور تم خوش فہمی میں ہیں, شیطان کو جا کے پتھر مارنے کا بھی آ رہا ہے موسم, مگر ایکچولی ہم عبادت شیطان کی کر رہے ہیں. ہم بول رہے ہیں ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں. یہ چھوٹی سی چیز ٹاپک ہے. جب ہم یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لے رہے تھے تو مجھے یہ یاد آئی کہ آدم کو جو اسم اللہ نے جو سکھایا, تو اسم کے مطلب ہی ہے یہ کہ آدم کو اس نے ساری اپنی صفتیں بتائی. اس کے بعد بھی آدم جو ہے نافرمان, اللہ کی ساری صفتیں جانتا ہے کہ اللہ کتنا غصے والا ہے, اتنا اللہ بدلہ لیتا ہے, اللہ سب کچھ کرتا ہے. اس کے بعد بھی آج کے وقت 36/60 جو ہے کہ ہم نے تم کو کہا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرو, کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. مگر صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم آج بھی شیطان کی عبادت کر رہے ہیں, اور حج کو جاتے ہیں, شیطان کو پتھر مار کے آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم پاک اور صاف ہو کے آئے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ہم آدم ذات ہے. بالکل بھی یہ خوش فہمی میں مت رہو کہ ہم کو جنت ملے گی. جس نے اپنی زندگی میں جنت حاصل نہیں کی, جس نے اپنے آخرت میں جنت حاصل نہیں کی, آخرت کا مطلب یہ ٹاپک آخرت کا بہت واسٹ ہے, مگر آخرت یہی ہے جو ہماری زندگی چل رہی ہے. جس نے دنیا اور آخرت میں جنت نہیں لی, دنیا میں نہیں لے سکا, وہ جنت
کبھی لے ہی نہیں سکے گا. آپ کتنے بھی اپنے آپ کو متقی بول دو, مسلمان بول دو, سنی دیوبندی صوفی بول دو, مگر حقیقت تو یہ ہے میرے بھائی بہنوں کہ ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں. جو ہم کو منع کی گئی ہے کہ شیطان کی عبادت مت کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, مگر ہمارے میں وسوسہ ہے, ہمارے میں خناس بھرا ہوا ہے, ہمارے میں خبیث بھرا ہوا ہے, ہمارے میں ابلیس بھرا ہوا ہے, ہمارے میں شیطان بھرا ہوا ہے. یہ سب ہماری سب صفتیں ہیں جس پہ ہم چل رہے ہیں. جلن, حسد, لڑائی جھگڑا پورا ہمارے میں بھرا ہوا ہے. ہم اللہ کے پیغام سے بہت دور ہے. ہم جغرافیہ اور تاریخ میں گھوم رہے ہیں, ہم زیارت پہ جا رہے ہیں, سیریا جا رہے ہیں, مکہ جا رہے ہیں, مدینہ جا رہے ہیں, مگر یہ ساری چیزیں آج کی ہے, ہمارے اندر ہے. ہم کو ہمارے اندر ہمارے امام کو ڈھونڈنا ہے, ابراہیم کو. ہمارے اندر ہی موسیٰ اور عیسیٰ کو ڈھونڈنا ہے. ہماری ارتقا نہیں ہو سکتی اگر ہم تاریخ میں چلے جائیں, اگر ہم ماضی میں چلے جائیں. اگر ہم بول دیں کہ بھائی اتنی فٹ کے آدم علیہ السلام تھے, ان کی ہوا اتنے فٹ کی تھی, ان کی چپل اتنی تھی, ان کا یہ اتنا تھا. ابھی جائیں گے مکے میں, مقام ابراہیم پہ وہاں چپل رکھی ہوئی, جوتے کا نشان یا پیر کا نشان, اس کی پوجا کر کے آ گئے. تو آدم ذات آدم علیہ السلام نہیں ہے. آدم ذات کی جو کہانی ہے, ابلیس کی اور شیطان کی جو کہانی ہے, وہ میری اور آپ کی کہانی ہے. قرآن کسی ماضی کی بات نہیں کرتا ہے, میرے اور آپ سے اس کا واسطہ ہے, تعلق ہے, اور یہ ہمارا کیٹلاگ ہے. اور ہم کو وہ دعوت دے رہا ہے کہ شیطان کی عبادت مت کرو, اس کی پوجا مت کرو, اس کی پرستش مت کرو. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تم کو دیکھ سکتا ہے, تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. وہ تم کو بھڑکاتا ہے, وہ خناس ہے, وہ تمہارے اپنے سینوں پہ وار کرتا ہے, دماغ پہ وار کرتا ہے. قرآن کی آیت بھری پڑی ہوئی ہے, مگر ہم سمجھتے نہیں ہے. ہم بس دیوبندی سے بھی لڑ رہا ہے, وہابی سے بھی لڑ رہا ہے, اہل حدیث سے بھی لڑ رہا ہے, بریلوی سے بھی لڑ رہا ہے, شیعہ سنی لڑ رہے ہیں, شجر کے قریب جا رہے ہیں. شجر کے مطلب ہم سمجھ لیے کہ کوئی جنت کا درخت ہے. لوکیشن سمجھ رہے نہیں کہ کہانی کدھر کی ہے, واقعہ کہاں کا ہے, یہ پوائنٹ کہاں کر رہا ہے. قرآن کا پیغام ہمارے نفس کے لیے ہے, نفس کی ترقی کے لیے ہے, نفس کی ارتقاء کے لیے ہے, ڈیولپمنٹ کے لیے ہے. یہ ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حوالات تو اتنے سارے ہیں کہ حوالات میں اصل میں دینے میں پھر پیغام دینا بھول جاتا ہوں حوالات کے چکر میں. تو ہم کو تکبر, غرور چھوڑنا چاہیے. ہم کو زمین سے اٹھ کے آسمان کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ قرآن بول رہا ہے کہ تمہارا جو اللہ ہے وہ سماوات پہ بیٹھا ہے. وہ سماوات کی طرف دیکھتا ہے, رجوع اس کی طرف کرتا ہے. اس کا تخت جو آپ کا ہائر کانشیس, جو آپ کی ہدایت ہے, فرقان ہے, قرآن ہے, گائیڈنس ہے, وہ سماوات سے ہی آئے گی. مگر ہم زمین کو چپک کے بیٹھے ہیں, لڑائی جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں, کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں, ریس میں لگے ہوئے ہیں. ہماری طرف توجہ نہیں ہے, ہمارے بس چمک دھمک میں لگے ہوئے. قرآن کی پوری تعلیمات جو ہے ہم کو سکون دینے کے لیے ہے, ہم کو اسلام پہ قائم رکھنے کے لیے, ہمارے لیے ہم کس طرح شانتی میں, اسلام میں, پیس میں آئے, اس کی تعلیمات ہے. شیطان جو ہم کو حقیقت سے دور لے کے جاتا ہے, جو ہم کو چمک دھمک کی طرف ہم کو لے جاتا ہے, وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. ہم سمجھتے نہیں ہے اور اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تو مہربانی کر کے آدم کو سمجھو, اور یہ بالکل خوش فہمی میں مت رہو کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی. بالکل بھی جنت نہیں ملے گی. جس کو دنیا میں جنت نہیں ملی, اس کو مرنے کے بعد بھی نہیں ملے گی. ہم کو جیتے جی جنت پانا ہے, سکون, دماغ کو سکون حاصل کرنا ہے, ہمارے بچوں کو سمجھانا ہے, ہمارے بڑوں کو سمجھانا ہے, کسی سے نفرت نہیں کرنا ہے, سب کو معاف کرنا ہے. ہم نے معاف کرنا بھول گیا, معاف کرنا ہم کسی کو سیکھے نہیں ہے, اس لیے ہماری زندگی جہنم بن گئی ہے. جہنم کے مطلب یہ ہے کہ رکاوٹ, ہمارے لیے رکاوٹ ہے. ہم کتنی بھی دعا مانگ رہے ہیں, کعبے کا غلاف پکڑ کے مانگ رہے ہیں, اجتماعی دعا مانگ رہے ہیں, کوئی ہی دعا قبول نہیں ہونی, کیونکہ ہم نے اللہ کے اسم کو جانا نہیں. جب آدم اللہ کے اسم کو سمجھتا ہے, اندر اس کی صفتیں سمجھتا ہے, اپنے اندر کی صفتوں کو سمجھتا ہے, اپنے اندر کے رسول اور نبی کو سمجھتا ہے, جبھی جا کے اس کی مغفرت ہوتی ہے, اور جبھی اس کو ذہن میں اس کی جنت آتی ہے, اور اس کی آخرت سنورتی ہے. ساری چیزیں تو میرا خیال ہے میں نے بول دیا جو بولنا تھا. ٹھیک ہے سر, اچھے طریقے سے آپ نے بتا دیا کہ آدم ہم خود ہی ہیں, اور ہمارا مقصد جو ہے وہ جنت میں یعنی سکون کی طرف جو ہے وہ جانا ہے, اور اس کے لیے انتظامات کرنے ہیں, اور ہمیں عبادت اپنے رب کی کرنی ہے, سروس جو ہے وہ اپنے رب کی کرنی ہے, نہ اور کہ شیطان کی سروس میں لگی ہوئی. نہ کہ ہم لوگ جو شیطان کی سروس پہ کر رہے ہیں, جو جہنم ہے ہمارے لیے رکاوٹ ہے, جو ہمارے لیے آگ ہے, ہم اس میں لگے ہوئے ہیں فسادات میں, اس سے ہمیں پلٹنا ہے اور واپس جو ہے وہ اپنے رب کی طرف آنا ہے. تو یہی جنت ہے.
اس سیشن کا اختتام میں غالب کی ایک شعر پر کرنا چاہوں گا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے۔ ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل لائک سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ حق کی آواز دور دور تک جو ہے وہ آپ کے دوستوں، ساتھیوں اور متلاشیوں تک پہنچ سکے۔ وسلام۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق